اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، خواتین کی دینی تربیت اور اصلاح کے تعلق سے بیسیکلی ہمارا مقصد یہ ہے کہ صنف نازک کو دین اسلام کی تجلیات سے منور کیا جائے، اور اس مقصد کے تحت ہم ہر بدھ اور جمعرات کو پاکستانی وقت کے مطابق کم و بیش 5 بجے حاضر ہو جاتے ہیں ARYQ-TV کی اسکرین پہ، اور آپ اپنے پسندیدہ چینل ARYQ-TV کو اپنے ٹی وی سیٹس پہ بھی دیکھتے ہیں۔ اور اب جناب الحمدللہ ہم ڈیجیٹل میڈیا پہ بھی آپ مختلف ذرائع یوز کرتے ہوئے مختلف ایپس کے ذریعے، یعنی فیس بک کے ذریعے بھی اور یوٹیوب چینل کے ذریعے بھی، یعنی www.ARYQTV.tv ہماری ویب سائٹ پہ آپ جا کے وزٹ کیجئے، آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو وزٹ کیجئے جو کہ ARYQTV کے نام سے ہے، ہمارے فیس بک پیج کو وزٹ کیجئے، اور ہمارے اپ کمنگ شوز ماشاءاللہ ہمارے حضرت صاحب بھی کر رہے ہیں، اور دیگر علماء کو بھی آپ دیکھیں گے تو جناب دین سیکھ بھی سکتے ہیں اور دین کی بات آگے پہنچائی بھی جا سکتی ہے ان اے بیٹر وے۔ لیکن بات یہ ہے کہ پہلے دین کو سیکھا جائے، اور دین سیکھنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہم یہ لیم ایکسکیوزز نہیں دے سکتے کہ جناب یہ معاملہ، یہ شرعی مسئلہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، اور بھئی ہم تو دنیا دار لوگ ہیں۔ ایسا نہیں ہے، آپ کو دین سیکھنا ہے، اور اسی مقصد کے تحت ہم دین اور خواتین لے کے حاضر ہو جاتے ہیں۔ خاتون خانہ اپنے گھرانوں کی یعنی بیسک یونٹ ہیں، بنیاد ہیں، اکائیاں ہیں، تو یعنی اس اساس کو، اس خاتون کو، اس لیڈی کو، اس عورت کو، اس ماں کو، اپنے بچوں کو، اپنے متعلقین کو دین سکھانا ہے۔ اور نیکی کی دعوت جناب بہت عظیم اور اہم منصب ہے بنیادی طور پہ، اور یہ وہ ذمہ داری ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انبیاء کرام علیہم السلام کو عطا فرمائی۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات دیکھیے، قرآن جو کہ دعوت حق ہے وہ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے، کیا سکھا رہا ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا ہے، یعنی نیکی کی دعوت دینی ہے اور لوگوں کو برائی سے روکنا ہے۔ آج بات بھی یہی کریں گے، بہت پیارا موضوع ہے تبلیغ کرنا دعوت دین کے تعلق سے، یعنی دعوت دین اور تبلیغ، اس تعلق سے کہاں کوتاہی ہو رہی ہے، اور ہمیں کس طرح سے اپنے آپ کو یعنی مینیج کرنا ہے، کس طرح سے ہر عورت اپنا اپنا حصہ ڈال سکتی ہے اور دین کی تبلیغ میں یعنی اچھی بات بتانا۔ اب وائزین جناب وہ خطاب کر رہے ہیں، مصنفین تحریریں لکھ رہے ہیں، مقررین جو ہے وہ تقریریں کر رہے ہیں، انفرادی طور پہ بھی کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن کہاں کمی ہو رہی ہے؟ واٹس ایپ، ڈیجیٹل میڈیا، فیس بک، اور نہ جانے کون کون سے ذرائع یوز کیے جا رہے ہیں۔ لیکن آج بہت اہم موضوع ہے، ہم سب کو یعنی ہماری اصلاح کے بہت سارے نکات اس میں موجود ہیں۔ عالمات جو میرے ساتھ موجود ہیں جو اس ٹاپک پہ بات کریں گی ماشاءاللہ، یعنی لوگوں کو بھلائی کی، نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا، ہمارے ساتھ موجود ہیں عالمہ ماشاءاللہ بہت خوبصورتی کے ساتھ یہ دونوں گفتگو کرتی ہیں، عالمہ رابعہ خان اور عالمہ شیرین خان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ دونوں خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ ماشاءاللہ، اور ہم آپ دونوں کو ویلکم بھی کرتے ہیں، اور ینگسٹرز یعنی ہماری بہنیں جو یونیورسٹیز میں، کالجز میں پڑھ رہی ہیں، وہ آپ دونوں کو سننا چاہتی ہیں، اور بہت اچھا لگتا ہے ہمیں آپ سے بات کر کے۔ جناب ہماری خوش نصیبی ہے کہ بات ہو وہ تبلیغ کی، پھر چاہے وہ قولی ہو یا فعلی ہو، میں نے جو آپ سے سیکھا ہے وہ یہ کہ جب تبلیغ عملی ہوتی ہے تو زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔ تو ہم آپ سے سیکھتے ہیں، اور آپ ہمارے استاد گرامی ہیں، ہمارے استاد الکریم ہیں، اور شیخ الحدیث ہیں مفتی محمد احسن نوید خان نیازی دامت فیودہم، جو کہ بڑے احسن انداز میں تبلیغ کرتے ہیں۔ ہم ان کو سلام عرض کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں، اور آج سیکھیں گے ان سے کہ دین کی دعوت، نیکی کا لوگوں
لوگوں کو حکم دینا, نیکی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا, ہمیں اس حوالے سے کیا سیکھنا چاہیے؟ السلام علیکم حضرت صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ, اللہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے. جناب میں آپ کی سمت آؤں گی, عالمہ رابعہ خان, اور سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. بغیر علم و تحقیق کے لوگوں کو دین کی باتیں, لوگ آج کل بہت یعنی خواتین پرجوش بھی ہوتی ہیں نا بہت زیادہ, وہ اچھی بات ہے, ایک اچھی تحریک اگر کسی کو دیکھ کے ہو جائے اور وہ اچھی باتیں لوگوں کو بتائیں, دین کی باتیں اسپیشلی بتانا چاہیں, تو بغیر تحقیق کے, بغیر علم کے لوگوں کو دین کی بات بتانا یا دعوت و تبلیغ کرنا, پہلے دعوت و تبلیغ کے حوالے سے بھی تھوڑا سمجھا دیں اور پھر اس پہ روشنی ڈالیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ہماری شریعت مطالعہ میں تعلیم, تعلم, اس کو کافی اہمیت حاصل ہے. جس طرح کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ علم سیکھنا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, کہ علم سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو ان کی راہ میں مشقت کرتا ہے, اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پھر جنت کی راہیں اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. تو سوچیں جب علم کا طلب کرنا ہی اتنا اہمیت کا حامل ہے اور اس کی اتنی فضیلت ہے, کسی بھی چیز کی فضیلت بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کی اہمیت کو واضح کیا جائے. تو جب وہ اتنی واضح ہے, کرسٹل کلیئر, تو سوچیں سیکھ کر پھر ڈیلیور کرنا. تو اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود سورہ توبہ میں بھی اس بات کو واضح فرمایا ہے کہ آپ علم سیکھیں, یعنی کہ ہر کسی کے لیے خود جا کر ٹریول کر کے سیکھنا تو آسان نہیں ہوتا. تو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ذمہ اپنے اوپر لیتے ہیں, وہ جا کر مشقت کرتے ہیں, دین کی راہ میں سیکھتے ہیں اور لوگوں کو ڈیلیور کرتے ہیں. تو علم سیکھنے اور سکھانے کے معاملے میں جو اتنی ترغیبات دی گئی ہیں لوگوں میں اویئرنیس پھیلانے کے لیے, یہ کیوں کیا گیا؟ اسی کو سمجھ لیں تو آپ کو سارا جواب اور سارا میکینزم اسلام کا سمجھ میں آ جائے گا. یہ اسی لیے کیا کہ تاکہ جو اویئرنیس ہے, جو دین کی تربیت ہے اور جو تعلیمات شرع ہے, وہ لوگوں تک مکمل کامل پہنچے, نہ کہ ناقص. اور یہ میکینزم کب کمپلیٹ ہوتا ہے؟ جب ہم اس کا سارے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں. اور ڈیفینیٹلی جب علم سیکھے بغیر آپ تبلیغ کریں گے, اس کا مطلب آپ نے میکینزم کو ڈیمیج کر دیا. تو اب اس بات کو سیکھنے کے لیے, جیسے کہ علم سیکھیں گے تو ہی تو لوگوں تک تبلیغ کریں گے, دعوت دیں گے, لوگوں کو پہنچائیں گے. جب سیکھیں گے ہی نہیں تو پہنچائیں گے کیا؟ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر تبلیغ کا فرمایا, اور یہ بہت اچھا عمل ہے, کرنا چاہیے انسان اپنے پرسنل نیڈ سے یا اپنے پرسنل دائرے سے نکل کر جو دین کے لیے کچھ کرتا ہے. اللہ نے فرمایا نا کہ جو اللہ کی مدد کرے گا, یعنی کہ گویا کہ اللہ کی مدد کیا ہے کہ اللہ اس کی مدد کرے, اللہ کے دین کی مدد کرے. تو دین کی مدد کیسے ہوگی؟ یہی سیکھ کر, سکھا کر. تو اس میں اس بات کو سب سے پہلے سمجھ لیں کہ سیکھنے اور سکھانے کی کیا اہمیت ہے, جو کہ ابھی واضح ہوئی. اب اگر دیکھا جائے کہ اب ایک شخص ہے, وہ ایک محض ایک بات کو سنتا ہے, سیکھتا ہے اور آگے کوٹ کر دیتا ہے. اور ایک ہوتا ہے کہ فقہی معاملات ہوتے ہیں, جیسے علم کی کیٹیگریز ہیں کہ فرض علوم ہیں اور فرض کفایہ علوم ہیں. تو اوبویسلی جو بنیادی فرض علوم ہیں, یعنی کہ جو آپ کی عبادات, معاملات کے اور مسائل ہیں, یہ تو ہر کسی پر سیکھنا فرض ہے, اس سے کوئی بری ذمہ نہیں ہے. اور ایک ہوتے ہیں کہ جن میں ہر کسی کو تو سیکھنا فرض نہیں ہے کہ وہ اتنے ٹیکنیکل ہوتے ہیں, تو علماء اس کی ذمہ داری لے لیتے ہیں, وہ مزید ڈیپتھ کے ساتھ ان چیزوں کو سیکھتے ہیں اور پھر لوگوں کے مسائل اس علم کی روشنی میں حل کرتے ہیں. تو اب جو تبلیغ کی جا رہی ہے بنا علم کے, یہ دیکھا جائے گا کہ آپ ایک چیز سیکھ کر نارمل مسائل جو ہوتے ہیں, کوئی اچھی بات ہے, کوئی بھلائی کی بات ہے اور برائی سے آپ روک رہے ہیں, تو اس میں بھی آپ کو یہ حکم ہوتا ہے کہ آپ جو سیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں مستند علماء سے, اس کو ایز اٹ از کوٹ کریں. اچھا, آپ اس میں سے اپنی طرف سے کوئی شرح ایڈ مت کریں, کیونکہ نبی کریم نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر کوئی جھوٹ باندھا تو پھر وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں جان لے. اور اسی طرح کی بہت ساری احادیث میں ہمیں مفہوم ملتے ہیں کہ وہ پھر جان لے کہ اس کا مقام کدھر ہے, اور آپ کی جو ہے وعید بیان کی گئی ہے, تو اس کا مطلب یہ بہت سخت جرم ہے. تو اس لیے اگر آپ تبلیغ یہ کر رہے ہیں کہ آپ کسی عالم دین کو سن رہے ہیں, پراپر علم نہیں سیکھ رہے, لیکن کہیں سے مسئلہ پڑھ رہے ہیں, تو اس میں شرط یاد رکھیں کہ آپ اس کی قیودات یہ دیکھیں کہ آپ نے ایز اٹ از پھر کوٹ کرنا ہے. اور اگر آپ کسی فقہ کو حل کر رہے ہیں تو بنا علم کے یہ تو پھر اللہ اور شریعت پہ جھوٹ باندھنا ہے. تو اس لیے دونوں صورتوں میں علم سیکھ کر ہی تبلیغ کی جائے. چاہے آپ بات کوٹ کر رہے ہوں تو بنیادی علوم ضرور حاصل کریں, اور چاہے آپ جو ہے وہ مزید کسی کی ڈیپتھ میں مسائل حل کریں. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ کہ اگر آپ ایک رائٹر کی بات بھی کوٹ کریں, جب تک آپ نے اس مسئلے کو سیکھا نہیں ہوگا تو آپ ایک رائٹر کی بات کو کیسے ڈیلیور کریں گے؟ تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ایسے لوگوں کا تبلیغ کرنا بھی گناہ حرام کے زمرے میں آئے گا, اور ان لوگوں کو سننا بھی حرام. ایسے واعظین جو بنا ان کے واعظ کرتے ہیں, ان کا کرنا بھی گناہ اور ان کو سننے والے بھی گناہ گار ہوں گے. اصل میں ہم دین سیکھنا نہیں چاہتے نا, ہم خود دائی اور دیندار کہلوانا چاہتے ہیں. تو ہم نے سنا اور بس
کچھ پتہ ہے کچھ نہیں پتہ وہ آگے میسیجز کے تھرو ڈیجیٹل میڈیا کے تھرو. ہمارا یہ پروگرام ڈیجیٹل میڈیا پہ بھی دیکھا جاتا ہے ماشاءاللہ بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے, فیس بک پیج پہ, ہمارے یوٹیوب چینل پہ, تو واٹس ایپ کے تھرو بھی اگر میسیجز اور احادیث اسپیشلی حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین بغیر تحقیق کے کسی نے بھیجا, آپ نے ایز اٹ از آگے بھیج دیا نا, تو یہ کیسا ہے. اس کال کے بعد السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بہن کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ خوش آمدید. السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا کہنا چاہتی ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں آپ کو دین اور خواتین میں. آواز علیکم. اپنے ٹی وی سیٹ کی آواز بند کیجئے تاکہ آپ ہمیں سن پائیں. اچھا, جو بھی ہمیں بہنیں کالز کرتی ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنے ٹی وی سیٹس کی آواز بند کر دیا کیجئے تاکہ رابطہ جو ہے وہ ہمارا صحیح سے قائم ہو سکے. واٹس ایپ اور میسیجز کے تھرو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث بنا تحقیق اگر ہم فارورڈ کر رہے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ایک مسلمان کے لیے ایک سعادت کی بات ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی توفیق سے کیا کرے کہ دنیا کے معاملات سے دنیا میں غافل ہونے کے بجائے دین کا کام کرتا ہے. دین لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتا ہے, ان کو برائی سے روکتا ہے, اچھے اعمال کی ترغیب کرتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے. لیکن انسان کہاں پہ اگر اس میں ان کے تقاضوں کو, اس سعادت کے تقاضوں کو پورا نہ کرے, اس اہمیت کو نہ سمجھے بلکہ اس میں سستی کرے, لاپرواہی کرے, تو گویا وہ اپنے ہاتھ سے اپنی آخرت برباد کر سکتا ہے. اسی میں اگر یہ دیکھ لیا جائے آج کل انسان ہم گھر بیٹھے ہوتے ہیں, ہمارے پاس موبائل ہوتا ہے, ٹیکنالوجیز وغیرہ, ہم ٹی وی میں شوز دیکھ رہے ہوتے ہیں, پروگرامز اچھے, وہاں پہ ہم علماء کرام کو سن رہے ہوتے ہیں. اسی طرح ہمارے پاس واٹس ایپ پہ احادیث وغیرہ آ رہی ہوتی ہیں, ای میلز وغیرہ کبھی کبھار ہم کر دیتے ہیں, یا کوئی پوسٹ دیکھ لیتے ہیں جہاں پہ احادیث ہوتی ہیں, وہ سیو کر لیتے ہیں. اب اس کو بغیر تحقیق کے آگے فارورڈ کر دینا تو یہ لازم ہے کہ اس کو تحقیق کی جائے. لیکن اس میں یہ دیکھا جائے کہ آنے والی ملنے والی حدیث کون سی ہے. اب جیسے کہ ہم علماء کرام کو سنتے ہیں, وہ بار بار وہ حدیث بیان فرما رہے ہیں, گویا کہ ایک عالم کے اوپر لازم ہوتا ہے کہ وہ جو بات, جیسے کہ فار ایگزامپل اگر وہ آیت مبارکہ حدیث شریف بیان فرما رہے ہیں تو وہ تحقیق کر کے ہی بیان کرتے ہیں. تو اگر آپ کو وہ مل رہی ہے, وہ ریسیو ہو رہی ہے, اور اگر وہ آگے فارورڈ کریں تو یہ بالکل ٹھیک ہے, وہ جائز ہے. ہاں. لیکن اگر دوسری صورت ایسی حدیث آ رہی ہیں جو آپ خود فرسٹ ٹائم پڑھ رہے ہیں, ان پہ بغیر اطمینان, دل کا اطمینان کیے بغیر, تحقیق کیے بغیر اگر آپ فارورڈ کریں تو یہ غلط ہے. اب تحقیق کا کیا طریقہ ہے کہ آپ اس میں کیسے تحقیق کر سکتے ہیں؟ اگر آپ دین سے وابستہ ہیں, اس علم سے وابستہ ہیں, آپ جانتے ہیں کہ یہ کتب ہیں, یہاں پہ ساری احادیث ہوتی ہیں, یا یہ مطلب کہ یہ ایپ ہے, یہ شاملہ وغیرہ ہوتا ہے, وہاں پہ آپ احادیث کا متن لکھتے ہیں, آپ کے پاس تمام وہ حدیث آ جاتی ہیں جو اس متن کے مطابق ہوتی ہیں, وہ پایا جاتے ہیں وہ الفاظ, وہاں پہ آپ نے دیکھ لیا ریفرنس وغیرہ, پھر آپ وہ کوٹ کریں گے, بیسٹ ہے. لیکن اگر آپ دین سے وابستہ نہیں ہیں, آپ نے ایسی کوئی کتاب نہیں پڑھی, کوئی ایپ وغیرہ کو نہیں جانتے آپ, اور پھر خود سے آپ بیٹھے ہیں, آپ کہاں تک پہنچیں گے بھی یا نہیں, تو یہ غلط ہے. پھر آپ کسی عالم سے وابستہ ہوں, کسی ان کو کانٹیکٹ کریں. اور اگر جس طرح سے ایک آپ بیان کر رہے ہیں, آپ کو حدیث تو یاد ہے, مفہوم یاد ہے, الفاظ بھی عینی یاد نہیں ہے, آپ یہ کہیں کہ حدیث کا مفہوم یہ ہے, تو یہ صورت, یہ احتیاط کی صورت ہے. انسان جتنا ہو سکتا ہے اگر ایک نیک کام کر رہا ہے تو اس کو پورے کامل طریقے سے کریں, اس میں شارٹ کٹ, ہاں اس میں احتیاط کریں اور شارٹ کٹ نہ کریں. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن حمیرہ, کیسی ہو آپ؟ الحمدللہ اللہ کل حال. آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ اللہ کل حال. حمیرہ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ ماشاءاللہ بہت اچھے سوالات ہوتے ہیں آپ کے. کافی عرصے سے آپ کے ساتھ بات ہوئی ہے, اب ربیع الاول سے پہلے کی ہوئی ہے. جی کافی عرصہ ہو, بھول گئی تھی آپ, ہے نا؟ نہیں بھولی تو نہیں, میں مذاق کر رہی ہوں, بزی ہوں گی مجھے اندازہ ہے. کیا سوالات لے کے آئی ہو میرا؟ چلیے, پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس ماربل ہے یا پھر ہارڈ ہو گیا ہے ٹکڑا سیمنٹ کا, کیا اس سے تیمم ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے جی, صحیح. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود السلام پڑھنے کے فضائل ہم سنتے رہتے ہیں, کیا درود پاک لکھنے کے بھی کیا وہی فضائل حاصل ہوں گے؟ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے, اس کی فضیلت علیحدہ ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور لاسٹ کوشچن یہ ہے کہ خواتین کا تبلیغ کے سلسلے میں ڈور ٹو ڈور جانا کیسا ہے, اس کی شرعی حیثیت کیا جا سکتی ہیں؟ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا. ٹھیک ہے جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بریک لے رہے ہیں, اپنے لبوں کو, اپنی زبانوں کو درود و سلام سے تر رکھیں, واپس آتے ہیں. اللہم صلی اللہ.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जनाब, दीन और ख़वातीन में आज हम बात कर रहे हैं तबलीग दीन के ताल्लुक़ से, यानी लोगों को नेकी की दावत देना, इसका सही तरीक़ा क्या है, इसके आदाब क्या हैं, और दीगर नुकात हमारे पास मौजूद हैं जो कि यानी सवालात की शक्ल में है। मैं शामिल करती जा रही हूँ, एक कॉलर को भी शामिल कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है बहन और क्या सवाल करना चाहती हैं? खुश आमदीद। सवाल ये है कि जो हम मन्नत मांगते हैं वो पूरी ना हो, मतलब वो जो बात बोली थी वो पूरी ना हो, तो फिर वो पूरी करनी चाहिए मन्नत या नहीं? ठीक है जी, सही। और कोई सवाल है? ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। मुफ्ती साहब, मैं आपकी समझा रही हूँ और दावत व तबलीग दीन के ताल्लुक़ से हमारी रहनुमाई फरमाइए। बिना तहक़ीक़ अगर लोग बग़ैर यानी इल्म व तहक़ीक़ के दीन की बात करते हैं, किसी को बताते हैं, तो ये इंद शरअ कैसा है? और फिर व्हाट्सएप पे या मैसेजेस के थ्रू अहादीस को हुज़ूर जाने आलम के फ़रामीन को आगे फॉरवर्ड करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि बारक वसल्लम। देखें, एक बात तो बुनियादी तौर पर ये समझ लीजिए कि मुबल्लिग या दाई होना ये हर मुसलमान का वस्फ़ है। यानी जो हमें तालीम की गई है, जो हमें तलकीन की गई है, उसके मुताबिक हर मुसलमान, जो है मर्द हो या औरत हो, वो दीन की तबलीग कर सकता है, दीन की दावत दे सकता है, अच्छी बात कह सकता है, बुरी बात से रोक सकता है। इसके लिए बाकायदा बाज़ाब्ता आलिम होना शर्त नहीं है। अच्छी बात बताने के लिए या बुरी बात रोकने के लिए आलिम या आलिमा होना शर्त नहीं, लेकिन जब बात आएगी तफसीर की कि आप कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयात की तफसीर कर रहे हैं, या हुज़ूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की तशरीह कर रहे हैं, या आप फ़िक़ही मसाइल बयान कर रहे हैं, यानी जब भी कोई फ़नी बात आएगी तो वो तो उसूल है, वैसे भी कॉमन सेंस की बात है कि लिकुल्ल फ़न रिजाल, के हर फ़न के लिए जो आदमी होते हैं जिसका काम उसी को साझे, तो इसका भी पूरा एक डेकोरम है। तो बाकायदा आलिम या आलिमा हो, ये इन चीज़ों के लिए जो फ़नी अभास हैं, चाहे उसका ताल्लुक़ कुरान मजीद के साथ हो, चाहे उसका ताल्लुक़ हदीस शरीफ के साथ हो, चाहे उसका ताल्लुक़ फ़िक़ह के साथ हो या दीगर फ़नून के साथ हो, फ़नी अभास तो बहरहाल आलिम ही का काम है, गैर आलिम का ये काम नहीं है। और अगर गैर आलिम कभी वाज़ करे या कोई बयान करे या कोई खिताब करे, तो इस सूरत में उसे चाहिए कि जो या तो किसी मुस्तनद आलिम की किताब में जो लिखा हुआ है उसको पढ़ के सुनाए, या उसको अच्छी तरह याद करके सुनाए, या किसी आलिम का सुना हुआ बयान सुनाए। अपनी तरफ से तशरीह करने की इजाज़त नहीं है, तफसीर बिराय की इजाज़त नहीं है, कुरान की इसी तरह हदीस की भी अपनी तरफ से अपनी अटकल से तशरीह करने की इजाज़त नहीं। लेकिन महज सिर्फ अच्छी बात कहना, किसी को नमाज की तलकीन करना, किसी को सच बोलने की तलकीन करना, किसी को झूठ से रोकना, किसी को गीबत से रोकना, किसी को चुगली से रोकना, किसी को और किसी बुराई से रोकना, सूद से रोकना, रिश्वत से रोकना, तो इन बुराइयों से, जो मोटी मोटी बुराइयां हैं जिनका सबको ही पता है माशरे के अंदर, इन बुराइयों से रोकने के लिए या अच्छी बातों की तबलीग और तलकीन के लिए बाकायदा आलिम या आलिमा होना शर्त नहीं। वो ये हर मुसलमान का काम है। बल्लिगू अन्नी वलौ आया, मेरी तरफ से पहुँचा दो अगरचे एक ही आयत हो। तो हर मुसलमान अपनी असल के एतबार से मुबल्लिग है, मुबल्लिगा है, दाई है, दाइया है। तो दीन की दावत देना, दीन की तबलीग करना ये अच्छी बात है, इससे किसी को भी नहीं रोका जाएगा अच्छी बात कहने से। लेकिन जो इसके आदाब हैं, जो इसके हुदूद व क़ुयूद हैं, उनकी बहरहाल रियायत मलूज़ रखी जाएगी। और अच्छी बात कहना, बुरी बात से रोकना, इससे जब भी ऊपर दर्जे तक जाएंगे, यानी जब भी फ़नी आभास की तरफ बात जाएगी, इस सूरत में आम आदमी को ये मना है कि बग़ैर बाकायदा इल्म हासिल किए, बाकायदा सीखे बगैर, बाकायदा इल्म हासिल किए बगैर अपनी तरफ से ना तो कोई मसला बता सकते हैं अब अटकल से अपनी, ना अपनी अटकल से कुरान की तफसीर कर सकते हैं, ना अपनी अटकल से कोई हदीस की तशरीह कर सकते हैं, कि इस सूरत में गुनाह मिलता है। खुद हदीस के अंदर इसकी मदम्मत की गई है, मुमानत की गई है। जो अपनी अटकल से कुरान की तफसीर करे, सही करे, तो भी उसके पर वईद आई है कि यानी उसने चूँकि एक गलत अमर का इर्तिकाब किया, वो जो आगे बात ठीक निकल आई, ये तुक्के से ठीक निकल आई, उसने अपनी तरफ से तुक्का मारा था। तो इस तरह तुक्के मारने की इजाज़त नहीं है। दीन के मामले में तो और ज़्यादा बचना चाहिए। और बिलखुसूस जहाँ तक ये बात है ये SMS की, ये व्हाट्सएप की, इसके अंदर कई दफ़ा ऐसा होता है कि किसी चीज़ को
کو حدیث کہہ کر بیان کیا جا رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ حدیث نہیں ہوتی۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار، جو مجھ پہ جان بوجھ کر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے، یعنی اتنی سخت وعید ارشاد ہوئی ہے۔ تو آپ ایک کام اچھا سمجھ کے کر رہے تھے، ثواب سمجھ کے کر رہے تھے، لیکن یہاں ثواب کی بجائے الٹا آپ کو گناہ مل رہا ہے۔ تو اسی لیے خوب اچھی طرح جانچ کر پرکھ کر دیکھ بھال کے مستند علماء سے رہنمائی لے کے، جو مستند علماء کے پیجز پر جو چیزیں شیئر ہوتی ہیں ان کو آگے آپ اس طرح شیئر کر سکتے ہیں، کسی مستند عالم کی رہنمائی لے کر یا کسی مستند کتاب کے اندر پڑھ کر تو آپ آگے ایسے شیئر کر سکتے ہیں۔ بغیر ایسے احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ حدیث نہیں ہوتی اور اگلے اسے حدیث کہہ رہے ہوتے ہیں۔ پھر بارہا یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، اس کے نیچے ریفرنس بھی باقاعدہ لکھ دیتے ہیں، حالانکہ وہ ریفرنس ٹھیک نہیں ہوتا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ریفرنس دیا ہوتا ہے اور وہ ریفرنس دیا ہوتا ہے کسی ایسی کتاب کا کہ جس کتاب کے اندر موضوع روایتیں بیان کی گئی ہوتی ہیں اور مصنف نے اسے موضوع کی کیٹیگری میں رکھا ہوتا ہے، یعنی من گھڑت روایت کی کیٹیگری میں رکھا ہوتا ہے۔ تو اب صرف ریفرنس ہونا کافی نہیں ہے، ریفرنس سے تو یہ پتہ چلا کہ یہ روایت فلاں کتاب کے اندر موجود ہے، لیکن اس کتاب کا منہج کیا ہے اور وہ کتاب موضوع روایتوں کے لیے ہے اور مصنف نے اسے موضوع کی کیٹیگری میں رکھا ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ پھر اسی طرح بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ غلط حوالے دے دیتے ہیں، ایک حدیث اس کے نیچے لکھ دیا انہوں نے صحیح مسلم، اب پوری صحیح مسلم کے اندر وہ روایت کہیں ہے ہی نہیں، لیکن جو ہے لوگوں نے صحیح مسلم کا حوالہ دے دیا۔ میں اس کی ایک مثال بھی دے دیتا ہوں، بڑی مشہور ہے، میسج چلتا رہتا ہے کہ سرکار عیسیٰ تو سامنے فرمایا کہ جو اگر کسی کی عزت کرنے میں تمہاری عزت گھٹ جائے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا، تو معاذ اللہ، یعنی یہ، اور نیچے حوالہ بھی دیا ہوتا ہے صحیح مسلم، حالانکہ پوری صحیح مسلم میں اس طرح کی کوئی روایت نہیں ہے کہ سرکار نے ایسا کچھ فرمایا ہو کہ عاجزی کرنے میں یا تواضع کرنے میں تمہاری عزت گھٹ جائے تو بروز قیامت مجھ سے لے لینا۔ تواضع انکسار کے فضائل اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن یہ روایت ان الفاظ میں سرکار عیسیٰ السلام کا فرمان نہیں ہے، صحیح مسلم میں بھی نہیں ہے، لیکن لوگ دھڑلے سے صحیح مسلم کا حوالہ بھی دے دیتے ہیں۔ تو اس لیے اس میں خوب احتیاط کرنی چاہیے، علماء سے رہنمائی لے کے ہی آگے اس طرح میسیجز فارورڈ کرنے چاہیے۔ ماشاءاللہ جی حضور، ٹھیک ہے، آپ نے بہت بہترین طریقے سے اور ان پہلوؤں پہ بھی نشاندہی بھی فرمائی، ہماری رہنمائی بھی فرمائی کہ جنہیں ہم سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے جیسے فار گرانٹیڈ لے رہے ہوتے ہیں، تو بہت زیادہ احتیاط سے کام لینا ہے جب ہم احادیث کی بات کریں۔ کالر ہمارے ساتھ ہیں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بہن، کیا ندا آپ بالکل ٹھیک ہیں پیاری بہن، کیا نام ہے اور کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ میرا نام نادیہ ہے جی نادیہ، میرا سوال یہ ہے کہ میں نا 2 سال اعتکاف میں بیٹھی ہوں، تو ماشاءاللہ، دونوں سال نا میں نے 8 روزے چھوڑے ہیں، تو اچھا، میں بیمار بھی رہتی ہوں، تو میں نے پوچھنا تھا کہ اگر روزے نہ بھی رکھوں تو اس کا کوئی حرج تو نہیں ہے؟ اچھا ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ میں نے پوچھنا تھا کہ نوافل جو پڑھتے ہیں شکرانے کے لیے پڑھ سکتے ہیں کہ ویسے بھی اگر دل کرے تو پڑھ سکتے ہیں، پڑھنا چاہیں تو؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں نادیہ کے بعد۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی بہن کیا نام ہے؟ جی میری ہی کال چل رہی ہے آپ کے پاس؟ جی آپ ہی ہیں، آپ یقین کر لیجئے، سوال بھی کر لیجئے۔ میرا سوال یہ تھا جی کہ میں جتنا بھی رشتے میں مخلص رہتی ہوں اپنے رشتوں میں، یعنی میرے ماں باپ ہو گئے، بہن بھائی ہو گئے، رشتے دار ہو گئے، ہسبینڈ ہو گئے، بچے ہو گئے، میں جتنا بھی ان کے ساتھ مخلص رہوں نا، کہیں نہ کہیں ایسا مقام آتا ہے کہ وہ لوگ ایک دم مجھے بالکل سائڈ کر دیتے ہیں سارے نا۔ یہ تو عوامی مسئلہ بن چکا ہے بہن، چھوڑیں کوئی بات نہیں، دل بڑا کر لیں اور اپنی طرف سے اچھا عمل جاری رکھیں۔ میں مذاق کر رہی تھی، مفتی صاحب سے بالکل یہ سوال شامل کیا جائے گا۔ اچھا ایک اور کالر، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ٹی وی سیٹ کی آواز آپ لوگ کھول کے رکھتے ہیں، پھر کیسے آپ کی بات ہم تک پہنچے؟ السلام علیکم، کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ ہلو، ٹی وی سیٹ کی آواز بند کیجئے پہلے، ریموٹ میں جو میوٹ کا بٹن ہوتا ہے اس کو دبا دیا کیجئے۔ ہلو، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی مجھے آواز آ رہی ہے آپ کی۔ جی سوال کیجئے۔ مجھے یہ سوال کرنا ہے کہ میں نے ایک جگہ سنا ہے کہ جو 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا روزانہ تو وہ مرنے سے پہلے جنت میں اپنا گھر دیکھ لے گا، تو کیا یہ صحیح ہے؟ اچھا ٹھیک ہے جی، صحیح ہے، آپ کا سوال میں نے نوٹ کر لیا ہے۔ جی حضرت آپ کی بات مکمل ہو گئی تھی؟ ہو گئی تھی۔ میں آپ کی سمت آؤں گی عالمہ رابعہ خان، یہ بتائیے کہ
کوئی دائی، کوئی دعوت دینے والا یا کوئی داعیہ دعوت دینے والی کسی جائز کام کو ناجائز قرار دے سکتی ہے، کسی ناجائز کام کو جائز قرار دے سکتی ہے، یا نعوذ باللہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں اس میں تفصیل اس طرح سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ایک قرآن پاک میں کسی بھی چیز کو حلال ٹھہرانا اور کسی بھی چیز کو حرام ٹھہرانا، یہ حق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاصل ہے، اور یہ رائٹ جو ہے، یہ منصب ہے، یا یہ صرف اللہ اور اس کے حبیب کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی چیز کو حلال ٹھہرا دیا، حلال فرما دیا، اب کوئی بھی تا قیامت اس کو حرام نہیں کہہ سکتا، اور اللہ نے اگر کسی چیز کو حرام ٹھہرا دیا ہے تو کوئی بھی تا قیامت اس کو حلال نہیں کر سکتا، چاہے وہ کتنے ہی پائے تک کے علماء ہی کیوں نہ ہو۔ وہ کیسے؟ جیسے اللہ نے نماز آپ پہ فرض اور لازم قرار دے دیے، اب کوئی اس کو حرام نہیں کہہ سکتا، یا کوئی اس کو جو ہے وہ آپ کے اوپر سے ساقط نہیں کر سکتا۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اوپر جو ہے وہ خنزیر کا گوشت ہے یا شراب ہے، اس کو حرام قرار دیا، اب کتنے ہی لوگ اس پہ مبتلا ہوں، کوئی اس کو حلال نہیں کر سکتا۔ تو قرآن پاک کے جو قطعی نصوص ہوتی ہیں ان کو آپ تقاضۂ شریعت کے مطابق یا بنا علم کے تو چلیں دور کی بات ہے، علماء بھی اس کے حلال کو حرام نہیں کہہ سکتے، اور اگر کوئی جان بوجھ کر اس لیے کرے تو یہ بعض صورتوں میں کفر تک بھی بات چلی جاتی ہے۔ تو یہ ہو گیا حلال و حرام۔ اب آ جاتے ہیں کہ علماء جو ہیں وہ قرآن پاک میں موجودہ چیزیں ہیں جو حلال ہوتی ہیں ہم پر یا جو فرض ہوتی ہیں، تو وہ ان کو بیسکلی جو آپ کو تخصیص دیتے ہیں وہ علم کی روشنی میں دیتے ہیں، جہاں پہ بقدر ضرورت رعایت دی جاتی ہے۔ بعض صورتوں میں آپ کے ایک شامل کر لوں آپ کی اجازت ہے تو، ہم بات کر رہے ہیں حلال اور حرام کے تعلق سے، بہت اہم یعنی یہ ٹاپک بھی ہے اور توجہ درکار ہے جناب۔ ایک بریک لے رہے ہیں، درود پڑھتے رہیے، حاضر ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دین اور خواتین میں بات ہو رہی ہے آج دعوت دین کے تعلق سے، تبلیغ کے تعلق سے۔ جناب علماء کے تعلق سے آپ ہمیں سمجھا رہی تھیں کہ حلال اور حرام کی جو تفصیل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو میں یہ بات کر رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جن چیزوں کو اللہ نے حلال ٹھہرا دیا، ہم اسے اب تا قیامت کوئی بھی حرام نہیں کر سکتا، یہ اللہ کا ہی حق ہے، اور نہ ہی حرام چیزیں جن کو ٹھہرا دیا گیا ان کو کوئی حلال کر سکتا ہے۔ لیکن اسپیسیفک جو علماء کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ جو شرعی تقاضا، جیسے خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی بہت ضرر کی حالت میں ہو تو پھر اس کے لیے مردار یا کچھ بقدر ضرورت کھانے کی خود اجازت دی، جیسا کہ سورہ بقرہ میں بھی اس کا ارشاد موجود ہے۔ تو وہ میکینزم کیا ہے؟ وہ وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ کوئی بھی معذور جو ہوتے ہیں وہ تین طرح کے ہوتے ہیں، کہ کوئی بھی شریعت اس کو یا تو مکمل ایک حلال کو آپ کے لیے خود جو حرام چیز ہوتی ہے آپ کے لیے حلال کر دیتی ہے، جیسے کوئی شخص مر رہا اس کے پاس کوئی بھی جان بچانے کے لیے چیز موجود نہیں ہے کہ وہ کھائے سوائے مردار کے گوشت کی، تو شریعت کہتی ہے کھا لو، یہ تمہارے حق میں بقدر ضرورت کیا ہے؟ جائز ہے، حلال ہے۔ اور اس کے علاوہ یا تو شریعت اس کو حلال نہیں کہہ رہی ہوتی لیکن اختیار کرنے کی اجازت دے رہی ہوتی ہے، وہ کیا ہے کہ جیسے کلمہ کفر کہ اپنی جان بچانے کے لیے تم کہہ لو لیکن دل میں ابھی بھی اپنا ایمان باقی رکھو۔ اور تھرڈ سچویشن ہوتی ہے کہ چاہے کوئی بھی حالت ہو، جیسے کسی کو قتل کرنا اپنی جان بچانے کے لیے، تو شریعت کہتی ہے کہ اب یہ جائز نہیں ہے، خود مر سکتے ہو، خود اپنی جان بچا سکتے ہو بچاؤ، لیکن کسی اور کا قتل نہیں کرو گے اپنے لیے۔ تو گویا کہ جو شریعت میں علماء بھی جو چینجز کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم کو چینج نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بقدر ضرورت ایک رخصت اپنے بندے کو دی ہے، پہلے سے ریلیکسیشن موجود ہوتی ہے اور وہ ان کے علم میں ہوتی ہے، بالکل۔ تو وہ قرآن میں وہ اللہ نے ایک پوائنٹ آپ کو دیا ہے، سورہ بقرہ میں یہ موجود بھی ہے کہ وہ جو اجازت بھی علماء دے رہے ہوتے ہیں وہ اللہ کے حکم کو ایکسچینج نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ وہ ایکچولی میں، کیونکہ یہ کلیئر کرنے کا مقصد میرا یہ کہ عوام میں غلط فہمی کہ شاید علماء اپنی مرضی سے جائز کو ناجائز اور ناجائز کو جائز کر دیتے ہیں۔ ایک علماء سے مرضی کا جواب نہیں ملتا کسی ایک عالم سے تو پھر وہ دوسرے عالم کا یعنی کی طرف رخ کرتے ہیں۔ میرا سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے جو احکامات ہیں اس میں علماء بھی اپنی مرضی سے اجازت نہیں دیتے، نہ چینج کرتے ہیں، بلکہ اللہ نے جو ایک فیکٹر میں ان کو اجازت دی ہوئی ہوتی ہے بس وہ اسی کو ایک کسی کی سچویشن میں رکھ کر بتا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ حلال کو حرام یہ تو نہیں کہہ سکتے اور نہ علماء کو جج کر سکتے ہیں۔ تو جب علماء سیکھ کر اتنا محتاط ہیں تو پھر بنا سیکھے کا خود سمجھ لیں کہ کیا حکم ہوگا، تو بالکل جائز نہیں، اور ایسے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ کوئی شخص دعوت و تبلیغ میں بھرپور حصہ لیتا ہے لیکن گھریلو ذمہ داریوں میں کوتاہی کرتا ہے یا کرتی ہے،
اندر شرع کیا حکم ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، جس میں سے ہمارے رشتہ دار، ہمارے ماں باپ، ہمارے جو شریک حیات ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری اولاد، بہن بھائی وغیرہ، اسی طرح کھانے پینے کی چیزیں، گھر. اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں کے سلسلے میں ہم پہ کچھ حق بھی وابستہ کیے ہیں کہ ہمیں وہ حقوق بجا لانے ہیں، وہ ہم پہ لازم ہوتے ہیں، جیسے والدین کے سارے حقوق، اپنے شریک حیات کے، اور اس کے بعد اولاد کے. اگر آپ اس کو اچھے سے کر رہے ہو، اس پہ پورے اپنے حقوق پورے بجا لا رہے ہو، ان کے حق پورا کر رہے ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ دین کی تبلیغ کر رہے ہو، یہ بیسٹ صورت ہے. آپ کو ایسا ہی کرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی صرف دین کو اہمیت دے رہا ہے اور حقوق العباد میں وہ پوری کوتاہی کر رہا ہے، تو اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی. اور اس کی مثالیں ہماری زندگی میں ہیں کہ ہم ایسے علماء کرام، فقہاء کرام، اپنے استاد وغیرہ کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے لائف بیلنس کر کے رکھی ہوئی ہے. وہ شریعت کا کام بھی کر رہے ہیں، شریعت کے احکام بھی بتا رہے ہیں، پوری دنیا میں کہیں سے میسج آ رہے ہیں ان کو رپلائی کر رہے ہیں، وہاں پہ فتویٰ وغیرہ جیسے جاری کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بیلنس لائف بھی ہے. گھر والوں کو بھی ٹائم دے رہے ہیں، ساتھ میں تدریس بھی کر رہے ہیں، تحریر بھی کر رہے ہیں، تقریر بھی کر رہے ہیں، لیکن اپنے گھر والوں کے ساتھ مطلب کہ وہاں پہ ٹائم بھی اسپینڈ کر رہے ہیں، اپنی اولاد کی تربیت بھی کر رہے ہیں. اور کوئی اگر دین کے کام کو مطلب کہ وہ پورا ہائی لائٹ کر کے بولے میں صرف اللہ کا کام کروں گا اور دین کا مطلب کہ گھر والوں کو 100% چھوڑ دیا، تو یہ غلط ہے. اس سے توبہ بھی کریں، کیونکہ ہم پچھلے ہمارے سارے پروگرام ہم نے کیے حقوق العباد کی اہمیت کو ہم نے، دین اور دنیا بیلنس ہونا چاہیے. اور اگر جیسے کہ فار ایگزامپل جس طرح خواتین وغیرہ یہ شکوہ کرتی ہیں کہ ہمارے جو ہیں جو دین میں وابستہ ہیں وہ ہمیں ٹائم نہیں دے پا رہے ہوتے، تو پھر اس میں ٹائم مینجمنٹ دیکھیں اور ان کی جو ہے جائز خواہشات، جائز معاملات ان کو پورا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ دین کا بھی کریں کام. ٹھیک ہے حضور، ہم آپ کی سمت آ رہے ہیں. میری بہن نے یہ پوچھا کہ اگر کوئی وضو کی حالت میں ہے اور نعت سنی ہے، کوئی حمدیہ کلام سنا ہے اور حالت غیر ہو گئی ہے، رونا آ گیا ہے، وضو قائم رہے گا؟ رونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، رونا ناقض وضو نہیں ہے. اور یہ جہاں تک بات ہے نعت شریف میں رکعت طاری ہونا، یا قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت پہ رکعت طاری ہونا، یا کوئی کسی عالم، مستند عالم کا اچھا خطاب یا بیان سن کر اس کے مضمون کی وجہ سے رونا، خدا کے خوف سے رونا، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ رونا، اپنے گناہوں پہ ندامت اختیار کرتے رونا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، مستحسن ہے. اور وضو کی حالت میں ہو تو نور علی نور ہے. سبحان اللہ. میری بہن نے یہ پوچھا ہے کہ اگر وہ تہجد کے وقت اٹھتی ہیں تو تہجد پہلے پڑھیں یا وطر پہلے پڑھیں، یعنی ترتیب کیا ہونی چاہیے؟ دونوں صورتیں اختیار کی جا سکتی ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ پہلے تہجد پڑھیں پھر وطر پڑھیں، یعنی وطر پر اختتام کیا. عمیرہ بہن کا پہلا سوال یہ تھا کہ مابل سے جائز دونوں صورتیں ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ اختتام وطر پر ہو. ٹھیک ہے. ہمیرہ بہن نے پوچھا ماربل سے یا کسی ہارڈ یعنی ٹکڑے سے، کہ سیمنٹ کا بھی ہو سکتا ہے، تیمم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں ایسی چیز سے، ماربل ہو یا ٹائل ہو یا ٹکڑا ایسا ہو کہ جو زمین کی جنس سے ہو تو اس سے تیمم کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ماربل یا ٹائل وغیرہ ہوتا ہے اس پہ کسی چیز کی تہ لگی ہوتی ہے، اگر وہ تہ بھی ایسی چیز کی ہے جو زمین کی جنس سے ہے پھر تو اس سے تیمم کر سکتے ہیں، جیسے چونے کی تہ ہے. لیکن اگر وہ تہ ایسی چیز کی لگی ہوئی ہے کہ جو زمین کی جنس سے نہیں ہے، جیسے پلاسٹک وغیرہ ہے، پلاسٹک یا کانچ وغیرہ، تو اس صورت میں اس سے تیمم نہیں کر سکتے جب تک کہ اس پہ غبار نہ لگا ہو. پھر اس پہ غبار ہونا ضروری ہے. ادروائز جو ہے وہ اگر ایسی تہ نہیں ہے جو زمین کی جنس سے نہیں، اور وہ ٹائل یا جو ماربل ہے وہ چونکہ خود تو زمین کی جنس سے ہی ہے اور اس پہ کوئی ایسی پالش وغیرہ بھی نہیں ہوئی کیمیکل والی کہ جو زمین کی جنس سے نہ ہو، تو اس صورت میں بغیر غبار کے بھی اس سے تیمم کیا جا سکتا ہے. اور تہ ایسی چیز کی ہو جو زمین کی جنس سے ہو، جیسے چونا، تو بھی بغیر غبار کے تیمم کیا جا سکتا ہے. اور اگر تہ وغیرہ لگی ہو غیر جنس سے زمین کی تو اس صورت میں اس پہ غبار ہونا ضروری ہے، بغیر غبار کے تیمم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے حضور. یہ پوچھتی ہیں کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام پڑھنے کے بھی فضائل ہیں، تو کیا لکھنے کے بھی فضائل ہیں؟ بے شک، بالکل. جس طرح درود شریف پڑھنا سعادت کا باعث ہے، برکت کا باعث ہے، رحمت کا باعث ہے، اسی طرح درود شریف لکھنا بھی برکت کا باعث ہے، رحمت کا باعث ہے، سعادت کا باعث ہے. اور جس طرح درود شریف پڑھنا اسباب مغفرت میں سے ہے باذن اللہ، اسی طرح درود شریف لکھنا بھی اسباب مغفرت میں سے ہے باذن اللہ. خواتین کا تبلیغ دین کے لیے ڈور ٹو ڈور جانا، ڈور ٹو ڈور جانے کے اندر ایک تو یہ مرود رکھیں کہ جو شرعی سفر ہے، شرعی سفر کی جو مقدار ہے وہ تو خواتین بغیر محرم کے نہیں جا سکتی، اور جو شرعی سفر سے کم ہے اس کے اندر اگر ایسا طریقہ ہو کہ جس کے اندر نہ محرموں کے ساتھ اختلاط نہ ہو اور چند خواتین مل کر کہیں جا رہی ہوں اس طرح، اور اپنی جو ذمہ داریاں ہیں، رسپانسبلٹیز ہیں گھر کی، اس کے اندر کوتاہی نہیں کر رہی اور اپنے محرم کی اجازت سے جا رہی ہوں، اور بھی کوئی کسی قسم کا فتنہ فساد نہ ہو، تو اس طرح مشروط گنجائش اس کی ہے.
ٹھیک ہے. یہ کہتی ہیں کہ منت مانی لیکن وہ پوری نہیں ہوئی, اب کیا میں اسے پورا کروں؟ اسے پورا کرنا لازم تو نہیں ہے, لیکن اگر وہ کسی نیک کام کی منت تھی تو اس, اور منت ہوتی بھی وہی ہے کہ جس کی جنس سے کوئی واجب موجود ہوتا ہے, تو اس صورت میں اس کام کو کر لینا اچھی بات ہے, ثواب تو ملے گا ہی صحیح. لازم نہیں ہے, فرض نہیں, واجب نہیں, چونکہ جو ہے جس پر معلق کی تھی وہ کام ہوا نہیں, لیکن اگر ویسے ہی اللہ کی رضا کے لیے کر لیں تو اجر ملے گا باذن اللہ. ٹھیک ہے. نادیہ بہن نے پوچھا 2 سال یہ اعتکاف میں بیٹھی ہیں, 8 روزے ان کے چھوٹ گئے ہیں, تو روزے اگر نہیں رکھتی تو کیا حرج ہوگا؟ دیکھیں اعتکاف کی قضا بھی کرنی ہوتی ہے. اعتکاف اگر بیٹھی ہیں تو جس دن روزہ توڑا تھا تو اعتکاف ٹوٹ گیا, اب اعتکاف ٹوٹ گیا تو 1 دن کے اعتکاف کی قضا لازم ہے, 1 دن 1 رات. تو وہ جو اعتکاف ہوگا اس کے لیے روزہ بھی شرط ہے, وہ اس اعتکاف کی قضا ہوگی, سارے دنوں کی قضا نہیں ہوگی. یعنی جس دن روزہ توڑا تھا اس دن اعتکاف ٹوٹا تو اس دن جو ہے وہ اس 1 دن 1 رات کے اعتکاف کی قضا کی جائے گی روزے کے ساتھ. اچھا. اور اگر جو ہے وہ روزہ توڑنے میں یقیناً شرعی عذر ہوگا تبھی توڑا ہوگا, اور ایسی صورت نہیں تھی کہ کفارہ لازم ہو اس میں, تو ٹھیک ہے, پھر صرف 1 روزہ رکھنا جو ہے وہ کافی ہے. اعتکاف کے علاوہ بھی, اعتکاف نہیں بھی تھا, اگر رمضان کا فرض روزہ توڑا ہے, عذر کے سبب بھی توڑا ہو, تو بہرحال اس کی قضا تو لازم ہے ہی صحیح, وہ تو ادا کرنی ہے. اور اگر بلا عذر توڑا ہو اور ایسی صورت ہو کہ جو صورت کفارے والی بنتی ہو, پھر تو کفارہ بھی لازم ہوگا. بہت شکریہ مفتی صاحب, بہت سارے سوالات میرے پاس موجود ہیں, میں انشاءاللہ کوشش کروں گی اگر اللہ نے چاہا تو یہ سارے سوالات کل شامل کروں گی. آپ کی شکر گزار ہوں. عالمہ رابعہ خان, میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں, ماشاءاللہ آج بھی بہت اچھی گفتگو رہی. عالمہ شیرین خان, میں آپ کی بھی شکر گزار ہوں, ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو. جناب تمام کالرز, میرے ناظرین, میرے ویورز, آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ ہمیں کالز کرتے ہیں. وہ بہنیں, وہ بچیاں جو دین سیکھنا چاہتی ہیں اور پھر دین کا پیغام آگے پہنچانا چاہتی ہیں, ان سب کو مبارکباد پیش کرتی ہوں. اور ایک چھوٹا سا یہاں پیغام یہ بھی دینا ہے کہ جناب آپ اپنے ٹی وی سیٹ یعنی اپنے ٹیلی ویژن اسکرین کے ساتھ ساتھ ہمارے یہ تمام پروگرامز اور اسپیشلی ہمارا شو دین اور خواتین جو کہ اسپیشلی خواتین کے لیے ڈیزائنڈ ہے, جو کہ خواتین کو دین سکھاتا ہے الحمدللہ کئی سالوں سے, تو جناب آپ اسے ڈیجیٹل میڈیا پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو وزٹ کیجئے ARYQTV کے, ہمارے فیس بک پیج کو وزٹ کیجئے, اور ہماری ویب سائٹ www.aryqtv.tv پہ جا کے بھی ہمارے تمام پروگرامز, ہمارے لائیو شوز لائیو اسٹریمنگ کے ذریعے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, اور ریکارڈڈ ایپیسوڈز بھی وہاں موجود ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کا, ہمارا, ہم سب کا حامی و ناصر ہو. کہیں کوئی کمی رہ گئی ہو تو یقیناً میری جانب سے ہی ہوگی. اللہ ہم سب کی کمیوں کو دور فرمائے اور ہم سب سے راضی ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.